بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان النفس لامارۃ بالسوء وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اعداء عدوک فی جنبیک۔ یہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا خلاصہ ہے، اسی کو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ نفس کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور نفس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، آج میں آپ کو نفس کے شر سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر بتا رہا ہوں۔ میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کے اندر عمل کی توفیق کے لیے بھی مضمون ہے، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اور ایک دعا آپ نے سکھائی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور ایک دعا آپ نے سکھائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اور ایک دعا آپ نے سکھائی، اللہم لا تشقنی بمعصیتک۔ تو یہ سب مضامین ہیں جس میں عمل کی توفیق اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق طلب کی جا رہی ہے۔ علوم کی صورت مثالیہ دودھ ہے۔ اس سلسلے میں اکابر نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ میں تیر رہا ہوں، یعنی پانی دیکھے، تو یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت نصیب فرمائیں گے، اور اگر دودھ پیتا دیکھے تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دین نصیب فرمائیں گے، اور لکھا ہے کہ اگر خواب میں ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے تو اس کی پرواز اللہ کی طرف تیز ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، خواب پر اللہ نے دین کو نہیں رکھا ہے۔ بہت سے خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کی موت دیکھے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیں گے، اور موت دیکھنا فنائے نفس کی بھی بشارت ہے کہ اس کا نفس مٹ جائے گا۔ اس لیے تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ جو منہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی حدیثوں میں بھی یہ مضمون ہے کہ حدیث کی تعبیر جس سے بھی پوچھی جائے گی، اور سب سے پہلا شخص جو اس تعبیر کو بیان کرے گا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر کو بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تعبیر ہمیشہ مخلص، خیرخواہ اور دین کی سمجھ رکھنے والوں سے پوچھو، ہر ایک سے مت پوچھو۔ اس میں جتنی شرائط قیودات بیان کی گئی ہیں، ہر ایک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مخلص بھی ہونا چاہیے، خیرخواہ بھی ہونا چاہیے، اور دین کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ تینوں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے اور تعبیر پوچھ لی جائے تو غلط تعبیر بیان کر دینے کا خدشہ ہے۔ ایک شخص نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی مڈی ہوئی ہے اور داڑھی بالکل ہے ہی نہیں، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اتنا بڑا ولی اللہ اور میں نے ایسی خراب حالت میں دیکھا۔ مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے جب یہ خواب سنا تو تعبیر دی کہ شیخ کے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔
کیوں؟ کیونکہ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. یدخل اہل الجنتی الجنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین و ثلاثین و ثلاثین سنہ. حدیث ہے. یعنی جنت میں جب وہ داخل ہوں گے جنتی مجرد ہوں گے، داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، اور مکحلین ہوں گے یعنی آنکھیں کجلائی ہوئی ہوں گی، یعنی کاجل لگا ہوا ہوگا. علامہ آلوسی اس کی شرح و تفصیل فرماتے ہیں کعین الظبی، جیسے ہرن کی آنکھ. کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو چڑیا خانے میں ہرن کو جا کر دیکھ لو اور 30 یا 33 سال کی عمر رہے گی. لیکن اس زمانے کے 33 نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو بعض لوگ 33 ہی میں بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار ہیں. بقول شاعر تفلی گئی علامت پیری ہوئی عیاں، تفلی گئی علامت پیری ہوئی عیاں، ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب سے. اس لیے علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ المراد بذالک کمال الشباب، یعنی 33 سال سے مراد جو جنت کی عمر ہے کمال الشباب مراد. اس سے نہ 30 ہے نہ 33 بلکہ کمال شباب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کمال شباب عطا فرمائیں گے، اور ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی اسی دنیا میں. 40 کو 100 سے ضرب دیجئے تو 4000 ہوئے. مشکات کی شرح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی. اسی لیے تو 9 بیویوں میں بھی آپ کے لیے مجاہدہ تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو جواب ہے، اور آپ نے شادیاں وحی الہی سے کی. خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شبیہ مخمل کے کپڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان سے شادی کریں. تو جو نکاح وحی الہی سے ہو اس پر شک و شبہات کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب ملاعین ہیں. ملاعین یعنی ملعون کی جمع. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں، ورنہ محدثین نے لکھا ہے کہ نہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ ہر شادی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. جس خاندان میں آپ نے شادی کی سارے خاندان والے اسلام لے آئے یا اسلام کی مخالفت چھوڑ دی. آپ کا ہر کام دینی مصلحت کی بنا پر تھا. اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وحی فرمائی، اور ان کی برکت سے قرآن پاک پہ کتنی آیتیں نازل ہوئی. 10 آیتیں تو خاص آپ کی برات میں نازل ہوئی. جن ظالموں نے آپ پر بہتان لگایا تھا اس سے برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل کی. لیکن آج بھی ایسے مردود ہیں جو بہتان لگاتے ہیں اور قرآن کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں. جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا اور اس کی تلاش میں قافلہ رکنے سے دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی. تیمم سے نماز پڑھی گئی. اس کے بعد جیسے ہی اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہار چھپا ہوا تھا. تو صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ اے صدیق اکبر، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے خاندان کی برکت سے قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ نازل ہوا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ 2200 حدیثیں پڑھایا کرتی تھیں. 2200 حدیثیں ان کی برکت سے امت کو ملی، اور ہمیشہ 200 شاگرد ہوتے تھے. حج کے زمانے میں آپ کے لیے خیمہ لگایا دیا جاتا تھا. اس میں صحابیات اور دیگر خواتین اندر ہوتی تھیں اور مرد باہر ہوتے تھے. 2200 حدیثوں سے امت کو آپ کے ذریعے کتنے مسائل معلوم ہوئے ہیں.
میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ بالسوء ہے، یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، یعنی بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے برائی کا۔ اور ان داخل کر کے جملے اسمیہ کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملے اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نفس جوان ہو یا بوڑھا، اس سے ہمیشہ آخری سانس تک ہوشیار رہو، یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی برائی ہی کا حکم دے گا اور جوانی میں بھی برائی کا حکم دے گا۔ اس لیے بوڑھوں کو بھی اس سے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جوانوں کو تو مطمئن ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ ہمیشہ کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا رہے گا۔ اس لیے جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، اب بھی ہمیں گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب تک یہ کم وقت ہم کو پریشان کرے گا۔ جملے اسمیہ سے دوام پر دلالت کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بیان کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء رہے گا، برائیوں کا تقاضا کرتا رہے گا۔ لیکن تقاضوں سے نہیں گھبرانا ہے، تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ان تقاضوں پر عمل نہ کرو، صرف تقاضے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کے حرام تقاضوں پر عمل نہ کرنا۔ اگر روزہ ہے اور آپ کا 100 مرتبہ پانی پینے کو دل چاہا، شدید تقاضا ہوا، لیکن آپ نے پیا نہیں، تو بتائیے آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟ لہذا جس طرح پیاس کا تقاضا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح برے تقاضوں سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ جس کو روزے میں 100 مرتبہ پانی پینے کا تقاضا ہوا اور اس نے نہیں پیا تو اس کے روزے کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی 1000 مرتبہ دل میں گناہ کا تقاضا ہو، مثلا بد نظری کا یا کسی اور گناہ کا، تو اس سے اجر اور بڑھتا ہے، اور تقاضے سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا ہی عمدہ مثال دی کہ تقویٰ سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ وضو میں کیا ہوتا ہے؟ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، اسی طرح اگر تقویٰ ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقویٰ کے لیے کمر باندھ لیجئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائقی ہوئی، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور گناہ سے پہلے نفس سے پوری لڑائی لڑیے، پورا مقابلہ کیجئے، جہاد کا حق ادا کیجئے۔ یہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، تو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نفس سے پوری لڑائی لڑنا ہے، پورا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کا حق ادا کیجیے۔ یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے، اس سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے گناہ سے پہلے نفس سے لڑائی کیوں نہیں کی۔ ایک ہے گٹر میں گرنا، ایک ہے اپنے کو گٹر میں گرانا، ایک ہے پھسلنا اور ایک ہے پھسلانا، ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ یعنی نفس پر اعتماد مت کرو، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کے ڈنک اور کتے کی دم کی طرح ہے۔ ایک شخص نے 10 سال تک کتے کی دم کو نلکی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگا دیا کہ گرمی سے سیدھی ہو جائے گی،
لیکن 10 سال کے بعد جب نکالا تو ٹیڑھی ہی تھی۔ یہی حال نفس کا ہے، لیکن تقوی اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں میٹیریل اور اجزاء دیے ہیں تعمیر تقوی کے لیے۔ جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں آپ ان سے جہاد کریں، یعنی ان پر عمل نہ کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ برائی کا خیال ہی نہ آئے اور ہجڑا اور مخنث ہو جائے۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ نے کافور کی گولیاں کھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بعض حضرات صحابہ نے درخواست کی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہم مالی لحاظ سے کمزور بھی ہیں، لہٰذا ہمیں خصی ہو جانے کی اجازت دیجیے کہ ہم اپنے کو نامرد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ تو جہاد سے بھاگنا ہوا، مخنث ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگ مخنث سمجھتے ہیں، ہجڑوں کو مخنث کہتے ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے۔ جو سانس زندگی کی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، پھر یہ باتیں کان میں پڑیں یا نہ پڑیں۔ بزرگوں کی بات اختر سنا رہا ہے، میری حقیقت کو نہ دیکھیے، نلکے کو مت دیکھیے، اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے اس پر غور کیجیے۔ اب لطیفہ سن لیجیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت اونچے پیمانے کی بلند پایا اردو بولنے کا شوق تھا، اور وہ تھا دیہاتی۔ وہ شہر گیا اور 2 مولویوں کو سنا کہ آپس میں ملاقات کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے کہا، اچھا اب میں مرخص ہو رہا ہوں، را اور خا اور صاد اس کا مادہ ہے، یعنی رخصت ہو رہا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے سوچا کہ آج تو بڑا شاندار لفظ مل گیا، بس اپنے گاؤں جا کر میں بھی رعب جماتا ہوں۔ گاؤں میں بیچارہ ایک دیہاتی مولوی تھا، اس نے سوچا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی قابلیت کا سکہ جماؤں گا۔ خالی مرخص بولنے کے لیے مولوی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا کہ وہاں یہ لفظ بولوں گا تو گاؤں میں میرا رعب جمے گا اور سارے گاؤں والے میرے معتقد ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی قابل آدمی ہے، اردو کا ادیب ہے، PhD اور ماسٹر ہے اردو ادب کا۔ وہ مولوی صاحب سے مصافحہ کر کے کچھ باتیں کرتا رہا، لیکن اس کا مقصد وہ لفظ بولنا تھا، اس لیے جلدی سے واپس ہونے لگا۔ لیکن جب وہ لفظ بولنا چاہا تو بھول گیا کہ کیا لفظ تھا۔ بہت غور کیا، ٹوپی اتار کر سر کھجلایا، آخر میں کہنے لگا، اچھا اب میں مخنث ہو رہا ہوں۔ مرخص تو یاد نہیں آیا تو سمجھا کہ شاید مخنث ہی صحیح ہو۔ تو جب اس نے کہا کہ اب میں مخنث ہو رہا ہوں تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو اختیار ہے، میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں۔ یہ لطیفہ ہمارے اکابر کا ہے اور اکابر کے طریقے پر اس کو پیش کر دیا۔ آدمی ذرا ہنس لیتا ہے تو دماغ حاضر ہو جاتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، انشراح قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا نفس کی خاصیت پر ہے۔ نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ اب اس پر میں نے پہلے قصہ بیان کیا تھا کہ ایک گاؤں والا ایک پہاڑ پر گیا تو دیکھا کہ ایک اژدہا بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ تھا زندہ، لیکن ٹھنڈک سے وہ مردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، لہٰذا اس کو ایک فرلانگ گھسیٹ کر گاؤں لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو اس نے فوراً اپنے کمالات کا اظہار شروع کر دیا کہ دیکھو مجھ جیسا ماہر فن کوئی نہیں ہے، کتنا بڑا اژدہا میں پہاڑ سے شکار کر کے لایا ہوں، اتنے زہریلے اژدہے کو میں نے مارا ہے۔ اتنے میں سورج نکل آیا اور گرمی پہنچی تو اژدہے نے حرکت شروع کر دی، تو سب سے پہلے یہی ماہر فن وہاں سے بھاگے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس اگر خانقاہوں میں یا اللہ کے ذکر کے غلبے سے یا بیت اللہ اور روضہ مبارک پر بالکل بے شر بے ضرر معلوم ہو کہ گناہ کا ذرا بھی وسوسہ نہ آئے تو بھی مطمئن نہ ہو، کیونکہ اگر اسباب معصیت قریب ہوں گے تو اس میں کسی بھی وقت گرمی آ جائے گی۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اور اپنے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ مانگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دیجیے۔ جو شخص گناہوں کے اسباب کو قریب کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ نافرمانی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق نبوت کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ اب جو شخص کسی امرت سے باتیں کرتا ہے، حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، ان لڑکوں سے جن کی داڑھی مونچھ نہیں، یا ان لڑکیوں سے جو تعویذ لینے آتی ہیں کہ مولوی صاحب ذرا میرے بچے کو دم تو کر دینا، تو اس وقت اپنی آنکھوں کو بچاؤ، آنکھ بند کر کے دم کرو۔ اول تو عورتوں کو بالکل منع کر دو کہ دم تعویذ کے لیے نہ آئے، مردوں کو بھیجیں۔ عورتوں پر دم کرنا زبردست فتنہ ہے، لیکن اگر کبھی مجبوراً دم کرنا پڑے تو دم میں آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صاحب کیا دم میں آنکھ کی ضرورت ہے؟ ارے آنکھ بند کر کے چھو کر دو، دم میں آنکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو سامنے رکھو۔ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ میرا ایک شعر ابھی تازہ ہوا ہے، تازہ جلیبی گرم ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے۔ کبھی اللہ کے عاشق خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ خاموش ہو جائیں اللہ کے حکم سے یا غلبہ حال سے، تو سمجھ لو کہ ان کے بال بال زبان بن گئے۔ یہ اس فقیر کا شعر ہے۔ عشق جب بے زباں ہوتا ہے، رشک صدہا بیاں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، تب بھی ان کے روحانی فیض کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سینکڑوں زبانیں اس پر رشک کرتی ہیں۔ قسمت والوں کو اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے۔ چاند اور سورج کا خالق جس دل میں آئے گا اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ جس نے چاند سورج کی روشنی کی بھیک دی، جس نے چاند سورج کو روشنی کی بھیک دی ہو، جب وہ دل میں آئے گا تو کتنے آفتاب آئیں گے۔ جس کے دل میں خدا آتا ہے بے شمار آفتاب لاتا ہے اور بے شمار لیلائیں لاتا ہے، کیونکہ وہ خالق لیلا ہے۔ جس کے دل میں خالق لیلا آتا ہے تو لیلائیں اس کے سامنے کیا بیچتی ہیں۔ ارے لیلا کیا دونوں عالم کے مزے اس کے سامنے ہیج ہیں۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ مگر رخ تو اللہ کی طرف کرو، قبلہ تو درست کرو۔ ظالمو تم تو ادھر دیکھ رہے ہو، اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہو، تمہارے دل اللہ کے سامنے نہیں ہیں۔ دل حسینوں کی طرف ہیں اور پیٹھ اللہ کی طرف ہے۔ جس وقت بد نظری میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو پیٹھ اللہ کی طرف اور چہرہ حسینوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بد نظری کا وبال اور عذاب ہے کہ بعض لوگ کولو کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں ہیں۔ اگرچہ زمانہ ہو گیا راہ سلوک میں، لیکن آج تک نسبت کا وہ مقام نصیب نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ایک آدمی کے گھر میں رات کو چور آ گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے چکماق پتھر سے ذرا سی روشنی جلائی، لیکن چور بڑا شاطر تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی چکماق کے پتھر سے روشنی جلاتا، چور وہیں انگلی رکھ دیتا تھا اور روشنی بجھ جاتی تھی۔ یہی حال بد نظری کرنے والوں کا ہے کہ ذرا سا نور پیدا ہوا، کچھ اشک بار آنکھوں سے دعا کی توفیق ہوئی، کچھ ذکر کی توفیق ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر بد نظری کر لی، غیبت کر لی یا کوئی اور گناہ کر لیا اور سارا نور ضائع کر دیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کا نور تمام نہ ہونے پائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا کا مقام اسے نہ ملے، اس کا نور تام نہ ہو، بس گناہ کرا کے اس کا نور بجھا دو۔ تو ان النفس لامارۃ بالسوء کا ترجمہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء ہے، یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، یعنی بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور جملے اسمیہ سے بیان کر دیا تاکہ مرتے دم تک تم نفس سے بے خبر نہ رہو۔
کیونکہ جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی نفس شہوت کے برے برے تقاضوں سے پریشان رکھے گا، یہ کش کرتا رہے گا، آپ مکش رہیے۔ اسی کش مکش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ چند دن کشمکش میں رہو۔ اسی کشمکش سے ایک نور پیدا ہوگا۔ دنیا میں پلس اور مائنس دو تاروں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تمہارے قلب میں ایمان کی بجلی، ایمان کی تجلی، ایمان کے چراغ روشن کرنے کے لیے تمہارے نفس میں جو برے برے تقاضے پیدا کیے ہیں وہ پلس تار ہے، یعنی تمہیں کھینچتے ہیں، مگر تم مائنس رہو، یعنی تم ان کی نفی کرتے رہو۔ لا الہ سے، یہ لا الہ مائنس کا تار ہے، تم لا الہ سے ان کی نفی کرتے رہو۔ یہ مائنس کا تار ہے جس سے تم ان باطل خداؤں کو دل سے نکالو جن کے جسم سے پیشاب پاخانہ نکلتا ہے، اور اگر یہ مر جائیں تو تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، بلکہ مرے بھی نہیں، صرف بوڑھا ہو جائے تو جیتے جی دنیا میں ہی ایسی شکل بگڑ جاتی ہے کہ حسین سے حسین باگڑ بلہ معلوم ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور عاشق صاحب کو پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب کی تعریف۔ اب وہ عاشق صاحب کے چہرے پر جھاڑو مارے گا کہ آپ تو مجھے مرنڈا پلاتے تھے اور انڈا کھلاتے تھے اور رات دن مجھ کو دیکھتے تھے، اب صورت بگڑ گئی تو پوچھتے ہیں جناب کی تعریف۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی، نہ تیری مسٹری باقی۔ پہلے میں میری ہسٹری کہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میری کیوں کہوں، تیری کہوں، جن کی ہسٹری ہے ان کو خطاب کروں۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے کہ بسو پر الف لام کیوں داخل کیا؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ الف لام جنس کا ہے، اور جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس الف لام میں داخل ہیں۔ یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی گناہوں کی جتنی قسمیں تھیں، اور قیامت تک جتنی قسمیں گناہوں کی پیدا ہوں گی وہ سب الف لام میں داخل ہے، بسو کے الف لام میں داخل ہے۔ یعنی نفس تم کو ہر برائی کا حکم کرتا رہے گا، موجودہ جتنے گناہ ہیں اور آئندہ جو ہوں گے ان سب کا تمہیں تقاضا کرتا رہے گا۔ یہ الف لام جنس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت دیکھو، کیا شان ہے اس کی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ریڈیو آڈیو کہاں تھے، ویڈیو اور فلمیں نہیں تھیں، سینما نہیں تھے، اتنے نئے نئے گناہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ الف لام جنس کا داخل کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام ہے جس میں ایسی بلاغت ہے کہ قیامت تک گناہوں کی جتنی بھی نئی نئی صورتیں ایجاد ہوں گی اور جتنے بھی انواع و اقسام پیدا ہوں گے یہ الف لام سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، وہی نفس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ آیت بھی نازل کی تاکہ معلوم ہو کہ ہر وقت یہ رحمت نہیں رہ سکتی، اس کے لیے گڑ گڑا کر مانگنا پڑے گا۔ اس آیت میں ما کیا ہے؟ یہ ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے۔ تو الا ما رحم ربی کا ترجمہ ہوا اے فی وقت رحمت ربی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ فی سے ظرفیہ بن گیا اور وقت سے زمانیہ بن گیا، اور رحمہ ماضی رحمت سے مصدر بن گیا، یعنی جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا اس وقت تک تم بچے رہو گے۔ اس عنوان سے کیا نصیحت ہوئی کہ کسی شخص کو یہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے من نازل نہیں فرمایا، جس کا ترجمہ ہوتا مگر وہ لوگ، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ من نازل نہیں کیا، ما نازل کیا، جس کا ترجمہ ہوا کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہو اسی وقت لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وقت بدلتا رہتا ہے، کسی وقت ہوگی کسی وقت نہیں ہوگی، اور کسی وقت تمہارے دل کے حالات بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس رحمت کو ہر وقت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں کہ الا ما رحم ربی میں جب تک رہو گے گناہوں سے بچے رہو گے، نفس کے شر سے بچے رہو گے، کیونکہ یہ استثناء اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن یہ رحمت ہر وقت کیسے ملے گی؟
اس کے اسباب اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ اپنی امت کے غم میں اپنے کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے کہ نفس کے شر سے ہماری امت بچی رہے، چند دعائیں سکھائی ہیں۔ ان میں بھی علوم نبوت کا کلام ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست پر آپ نے 4 دعائیں دی تھیں۔ اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بھی قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق تھیں۔ وہ دعائیں یہ ہیں: اللہم بارک فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ تو اس میں مال کو مقدم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اے اللہ انس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر زیادہ کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو دعا پر مال کو مقدم کیوں کیا؟ تاکہ اولاد کی وجہ سے گھبراہٹ نہ ہو۔ اگلی دعا اولاد میں برکت کی تھی، تو اس سے پہلے مال میں برکت کی دعا دے دی کہ اولاد کی وجہ سے گھبراہٹ نہ ہو۔ کیونکہ اگر مال نہ ہوگا تو اولاد کو بوجھ سمجھے گا اور سوچے گا کہ کہاں سے کھلاؤں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے مال کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تم پر بارش کر دے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تم کو مال دے گا اور اولاد دے گا۔ تو مال کو پہلے اور اولاد کو بعد میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے کلام اللہ کی تفسیر ہیں۔ آپ کا جو بھی ارشاد ہے کسی نہ کسی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت انس کو جو آپ نے دعا دی اس میں اسلوب قرآن کے مطابق مال کو مقدم کیا۔ سبحان اللہ، یہی آپ کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ علوم نبوت خود دلیل نبوت ہے۔ جیسے آیت الا ما رحم ربی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا بندہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے، اس لیے آپ نے بہت سی دعائیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس رحمت کے حصول کے لیے ایک دعا قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پہلے میں کلام اللہ پیش کرتا ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، یعنی ہمیں نفس کا غلام نہ بننے دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم کو ہبہ کر دیجیے وہ رحمت۔ کون سی رحمت؟ یہاں رحمت سے مراد الا ما رحمہ والی رحمت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رحمت سے مراد استقامت علی الدین اور نفس کے شر سے حفاظت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دستگیری فرمائی کہ میرے بندے الا ما رحمہ والی رحمت کیسے پائیں گے، جس سے نفس کے شر سے بچے رہیں گے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل کر دی، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے رہو۔ آپ کہیں گے کہ گڑ گڑانا کہاں سے ثابت ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے خفیہ گڑ گڑا کر مانگو۔ یہ آہوزاری مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی بیان نہیں کر دی۔ لوگ اس کو خالی تصوف سمجھتے ہیں، حالانکہ سارا تصوف قرآن پاک اور حدیث پاک سے لیا گیا ہے۔ تو بتاؤ آہوزاری کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو اور چپ کے مانگو۔ لہٰذا گڑ گڑانا بھی خالی تصوف سے نہیں، قرآن پاک سے مستدل، مقتبس اور مدلل ہے۔ لہٰذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک آہوزاری نصیب نہیں ہوگی اللہ کی یاری نصیب نہیں ہوگی۔ جب تک آہوزاری نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی یاری نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس خالق باری کے عبد الباری لوگوں سن لو
کہ ہم سب عبد الباری ہیں۔ اس خالق اور باری تعالی شانہ کی یاری ہمیں کب نصیب ہوگی؟ جب ہم گڑ گڑانا سیکھ لیں، رونا سیکھ لیں۔ بہرحال یہ رونا اور گڑ گڑانا بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ شیخ المشائخ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر بیانات میں، ملفوظات میں اس چیز کی طرف توجہ آپ محسوس کریں گے کہ حضرت اہتمام سے اس طرف توجہ دلاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں آج ہمارے اندر متروک ہیں، ان میں ایک یہ بھی سنت رونے اور گڑ گڑانے کی، آہو زاری کی، گریہ و زاری۔ اور پھر اپنے اکابرین کے حوالے سے کئی ایک واقعات بیانوں میں حضرت ارشاد بھی کرتے تھے رونے کے، گریہ و زاری کے۔ تو یقیناً یہ سنت آج ہمارے اندر متروک ہے۔ یہ بھی ایک مستقل سنت ہے، اس سے بھی تقویٰ کے بہت سے مراتب طے ہوتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو نفس کے شر سے بچنے کے نسخے میں جو دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ام سلمہ، میری ماں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے تھے؟ اے ام سلمہ، میری ماں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کثرت سے پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لہذا دوسری دعا یہ پڑھتے رہو کہ اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ اور تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، اے سارے عالم کو تھامنے والے، میرے چھوٹے سے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ اصلح لی شأنی کلہ، میری ہر حالت کو آپ درست فرما دیجیے، جتنی بگڑی سب بنا دیجیے۔ یہ مطلب ہے اصلح لی شأنی کلہ کا، کہ میری جتنی بگڑی ہے، خواہ دنیا کی بگڑی ہو یا آخرت کی، سب بنا دیجیے۔ کس قدر جامع دعا ہے۔ شأنی مفعول ہے اصلح کا، اس لیے تاکید کلہ منصوب آ رہی۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک سانس کو بھی مجھے نفس دشمن کے سپرد نہ فرمائی۔ ایک سیکنڈ کے اندر بھی یہ وار کر جاتا ہے۔ ایسا ظالم دشمن دنیا میں کوئی دوسرا نہیں، ورنہ ہر دشمن دنیا میں کچھ تو اسکیم بنائے گا، کچھ تو ٹائم لگے گا، لیکن نفس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری رحمت نفس سے حفاظت والی کب ملے گی؟ جب تم میری نصیحت پر عمل کرو گے۔ جیسے ابا کہتا ہے کہ میرا یہ انعام اور وظیفہ جب ملے گا جب یہ کام کرو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ الا ما رحم ربی کی رحمت کب ملے گی؟ جب تم معصیت کے اسباب سے دور رہو گے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، معصیت کے حدود بیان کر دیے گئے ہیں اور حکم ہوا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جو ہے وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور رحمت کے سائے میں وہی آ سکتا ہے جس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، جس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ کتنا بھی بڑا ولی بن جائے اس کا کچھ بھی کمال اس میں نہیں ہے۔ اس کا کمال صرف اتنا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے، باقی صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ اس کو قائم فرماتا ہے۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی قدرت میں ہدایت نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے اور وہ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، اس لیے جب وہ مل جائے تو اس کو بچائے رکھنے کی کوشش پوری رکھنا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے کر اس کی کوشش کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے نتیجے مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی دعا انتہائی اہم ہے، کیونکہ اب تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ایک مخصوص ماحول کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی۔ جب ہم اس ماحول سے نکلیں گے تو جب گناہوں کے اسباب سامنے ہوں گے اس وقت گناہوں سے بچنا اصل کمال ہے۔ اس کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا والی دعا کا اہتمام، اس اہتمام سے اللہ تعالیٰ از خود برے ماحول سے ہم کو بچا لیتا ہے، اور خدا نخواستہ ہم پڑ جائیں ماحول میں تو تھوڑی سی محنت اور مشقت کر کے اپنے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے، باقی اگلے راستے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے، اور جو ہدایت اس کی طرف سے ہم کو ملی ہے ایمان کی، عمل صالح کی اور نیکیوں کی، تقوی کی، اللہ مرتے دم تک اس ہدایت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نستغفرک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔